دار میرے بہت قریبی رشتہ دار میر وائز کشمیر مولانا محمد یوسف شاہ جو 3 ٹائمز آزاد کشمیر کے کیئر ٹیکر رہ چکے ہیں, اور ان کے دوسرے کزن مولوی نور الدین صاحب منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے ان کا ساتھ یعنی قائد اعظم کا ساتھ میر وائز کشمیر نے دیا, اور جس کی وجہ سے شیخ عبداللہ کشمیر جو کشمیر میں زیادہ اہمیت کے آدمی تھے, انہوں نے ان کو کوئی لفٹ نہیں دی. جب ان کو کوئی لفٹ نہیں دی تو شیخ عبداللہ نے یہ عہد کر لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ یا قائد اعظم کے ساتھ ملنے پر تیار نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب 1945 کے بعد جنگ بند ہوئی, 46 میں کوئٹ کشمیر کی موومنٹ شروع ہوئی, ہمیں وہاں سے باہر نکال دیا گیا, اور ہم پاکستان, اس وقت پاکستان ابھی بنا نہیں تھا, ابھی انڈیا تھا. پاکستان بن گیا 1947 میں. اس کے ساتھ ہی پاکستانیوں نے یا پاکستان کی فوج نے یا پاکستان کی حکومت نے یا گورنمنٹ نے, جیسا بھی آپ کہیں گے, انہوں نے غیر طریقے سے پٹھانوں کو اور دوسرے آدمیوں کو وہاں بھیج دیا تاکہ اس پر قبضہ کیا جائے. آزاد کشمیر کو نہ کیا جائے بلکہ اس پر قبضہ کیا جائے. اگر اس نیت سے وہ کرتے کہ اس کشمیر کو آزاد کرتے تو شاید کشمیر آزاد ہوا ہوتا. اور وہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, میں اس لیے یہاں اس لیے اٹھاؤں کہ میں آپ کو تھوڑا سا وہ سمجھا دوں کہ چھوٹا سا ایک کشمیر جس کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا, بھائی اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو آزاد اور بہت ہی I'm really very sorry you wouldn't be able to understand my English language, this Urdu, but I will try to explain to you later on. وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کشمیر انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا, جس وجہ سے بخدا کہہ رہا ہوں میں اسی خاطر یہاں آیا ہوں کہ میرا نظریہ صرف یہی تھا, یعنی میں بچپن سے اس وقت تک یہی نظریہ میرا تھا کہ کسی طرح کشمیر جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے آزاد ہو جائے. اور جب میں نے امان اللہ خان صاحب سے یہ سنا اور یہ میں نے دوسروں سے پوچھا بھائی ان کا نظریہ کیا ہے, میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ میرا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں تو میرے دل نے گواہی دی کہ جو کچھ تو چاہتا تھا وہ تو تمہیں مل رہا ہے, تو اب تو ان کا ساتھ اگر نہیں دے گا یہ تیری غداری ہوگی. میں آج آپ کے سامنے امان اللہ خان صاحب سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں, میرے 2 جوان لڑکے ہیں. جوان لڑکے میرا مطلب ہے کہ 30 سال سے اوپر کے ہیں, اور الحمدللہ اچھی خاصی پوزیشن پر ہیں. میں انشاءاللہ ان کے خدمات امان اللہ خان صاحب کے لیے وقف کرا دوں. اور جہاں تک مجھ سے بھی ہو سکے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں. آپ مجھے بڑھا آدمی نہ سمجھنا, میں انشاءاللہ جوانوں سے جوان آدمی ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ ہم ایک ہو کر, ایک بن کر اپنے کشمیر کا مطلب میرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہاں ایک واحد کشمیری ہوں جو وادی کشمیر میں پیدا ہوا اور کشمیری بولنے والا کشمیری ہوں. میرا خیال اس مجلس میں شاید وہ کہ امان اللہ خان صاحب مجھ سے بہتر کشمیری بولتے ہیں, لیکن یہ وادی کشمیر میں پیدا نہیں ہوئے تھے. وادی کشمیر ہم اس علاقے کو کہتے ہیں جو بارہمولہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اسلام آباد میں ختم ہوتا ہے, اور یہ سارا علاقہ جو ہے 100 میل کا ہے سارا. اسلام نہیں, پاکستان والا نہیں, اس کو آپ اننت ناگ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو ہمیشہ اسلام آبادی کہتے رہے, اور ہندو اس کو اننت ناگ کہتے ہیں, اور ہندو ہمیشہ اس کو اننت ناگ کہتا رہا, لیکن ہم اس کو ہمیشہ اسلام آبادی کہلاتے رہے. اور اب بات یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ میں یہاں اس لیے اٹھا کہ میں چند 2 باتیں آپ کے سامنے کروں. جیسے کہ یہ میرے بھائی عرب یہاں انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو آپ کے ملک پر, آپ کے شہروں پر حکومت تو کر سکے, لیکن ہمارے دلوں پر تو حکومت نہیں کر سکتے. انڈیا گورنمنٹ کتنی ہی اسٹرانگ ہو, آپ یقین کر لیجیے گا, میں 3 دفعہ 1947 کے بعد, چونکہ میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے اور میں یہاں سے وہاں گیا کشمیر, میں نے وہاں دیکھا 4 لاکھ انڈین آرمی ہمارے بارہمولہ سے لے کر اوڑی کے راستے پر
ان نے مورچے باندھے ہوئے ہیں. اگر وہ ہم سے ڈرتے نہیں تو وہ کس سے ڈرتے ہیں پھر؟ بھئی 4 لاکھ فوج مذاق نہیں ہے. پاکستان کے پاس تو 4 لاکھ میرا خیال ہے ٹوٹل ہوگا. وہ ہم سے بہت ڈرتے ہیں. آپ یقین کر لیجیے گا وہ اتنا ڈرتے ہیں. میں مانتا ہوں میرے اپنے رشتہ دار وہاں منسٹر ہیں. بھئی آپ نے مبارک شاہ کا نام سنا ہوتا ہے, میرے کزن ہیں. آپ نے غلام الدین شاہ کا نام سنا ہوگا, وہ یہ ہاؤسنگ منسٹرز ہیں. اچھا, سیف الدین سوز کا نام آپ نے سنا ہوگا, میرے پروفیسر بھائی ہیں, وہ منسٹر ہیں, وہ ایم پی بھی ہیں جی لوک سبھا میں ایم پی ہیں. اور میں یہ چونکہ ہمارا ایک جذبہ پہلے سے ایسا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم وہاں مسلم کانفرنس کے ممبر جب تھے تو خاص کر عید الفطر کے بعد, عید الفطر کی نماز سے پہلے وہاں جلسے ہوا کرتے تھے. اور چونکہ مسلم کانفرنس کا ایک کارکن ہوتے ہوئے ہمیں اچھے خاصے جوتے بھی پڑتے رہے, مار اچھی طرح کھائی ہم نے, مجھے وہ بھی یاد ہے. لیکن اللہ پاک اوپر سے دیکھتے ہیں. بھئی بات یہ آزمائش ہے. اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. کہ اللہ پاک آپ کو ہر حال میں آزمائیں گے. کس طرح؟ مال سے, جان سے, ہر طریقے سے آپ کو آزماتے رہیں گے. اور جو لوگ جہاد میں ہر وقت مشغول رہے اللہ پاک ان کو بہت درجہ دیں گے اور ان کی آخر پر کامیابی ہوگی. ہم اگر کشمیر سے یہاں 6000 یا 4000 یا 5000 میل دور آئے ہوئے ہیں, لیکن اگر ہم کوشش کریں we could achieve the independence of Kashmir in no time. بشرطے کہ ہم میں وہ جہاد کا جذبہ صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے. اگر ہم جہاد کا جذبہ جو میرے دوست, میرے بھائی امان اللہ خان صاحب نے آپ کے دلوں میں یہاں ڈالا ہوا ہے, میں اس سے پہلے مجھے ان کے ساتھ کوئی واقفیت اتنی خاصی نہیں تھی. 1964 میں میرے انکل میر بھائی کشمیر یہاں آئے تھے, اور وہ چونکہ مسلم کانفرنس تھے, یہاں چشتی صاحب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ان نے ان کا یعنی استقبال کیا تھا, تو لہٰذا میری واقفیت چشتی صاحب کے ساتھ تھی. اور میں نے ان سے پوچھا کہ چشتی صاحب کا جو نظریہ ہے وہ میرا نظریہ نہیں ہے, وہ میرا نظریہ تھا ہی نہیں. وہ الحاق چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان میں ہم نے دیکھ لیا بھائی ان 37 سالوں میں کیا کچھ ہوا. وہ میرے رشتہ دار وہاں کشمیر پاکستان میں ہے, میری فیملی بھی وہاں پاکستان میں ہے, میری شادی بھی پاکستان کے ساتھ ہوئی, لیکن ہمارا رشتہ پاکستان کے ساتھ ختم نہیں ہو سکتا. پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ قائم دائم ہے, لیکن ہمارا ملکی رشتہ جو ہے دیٹ از اونلی پیور کشمیر. جس وقت ہمارا کشمیر جو ہوگا, جو کشمیر ہے دیٹ کشمیر انکلوڈز کشمیر, جموں اینڈ پونچھ. جو تین ان نے ڈویژن کیے ہوئے ہیں دیٹ از ناٹ دا ڈویژن وی کشمیریز ہیو میڈ. وہ ہم نے تو بالکل ڈویژن نہیں کیے ہوئے ہیں, وہ تو انگریز نے ایک اپنے پالیسی, جو ان کی پالیسی ہوا کرتی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, they wanted to divide the country and then to rule the hearts of Kashmiris. لیکن میں یہاں ہوتے کشمیری یعنی بحث کشمیری بخدا کہہ رہا ہوں, میرے دل میں قطعاً یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ شخص جموں پونچھ کا ہے اور یہ جموں کا ہے اور میں کشمیر کا ہوں. نو, we are all Kashmiris, one Kashmiris and we are all Muslims. انشاءاللہ آپ یہ دیکھو گے کہ ہم کشمیری یعنی سارے کشمیری جو پاکستان میں رہ رہے ہیں یا ہندوستان میں چند رہ رہے ہیں یا انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک ہو جائیں گے اور کشمیر کو آزاد کر کے ہی ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ پاک کہتے ہیں بھائی پھر تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ مجھے اس قسم کی کوئی بات یہاں نہیں ہوئی کہ میں کروں. بات یہ ہے کہ جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے, اللہ پاک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابوں سے کہہ دیجیے گا
کہ بھائی کچھ خرچ کرو، جان سے، مال سے، ہر طریقے سے خرچ کرو، اور اللہ پاک کو اچھی طرح پتہ ہے تم کیا کچھ خرچ کرتے ہو. اور ہمارے پاس کیا ہے یہاں؟ ہمارے پاس خرچہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بھائی یہ مقام جو ہے یہ کب حاصل ہوگا؟ یہ تب حاصل ہوگا جب ہم اپنا مال اور اپنی جانیں قربان کشمیر کی آزادی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار کر دیں. تو میں چونکہ زیادہ دیر، میرا خیال ہے کہ اتنا ٹائم تو نہیں تھا، میں ویسے کافی دیر، چونکہ الحمدللہ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں اور قرآن شریف کو جانتا ہوں اچھی طرح سے ہوں، میں عالم بھی ہوں الحمدللہ قرآن شریف کا، تو میں قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے میں 1-2 گھنٹے بھی تقریر کی ہوئی اور کر بھی سکتا ہوں. لیکن چونکہ یہاں وہ ماحول نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہاں کس کو، میں ویسے آیا ہوں ایک مہمان کی حیثیت سے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کر دوں گا. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو. ہندوستان کی اس پپٹ گورنمنٹ، ہندوستان کی گورنمنٹ ہے کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے. ارے ہندو جو دال کھانے والا ہے، وہ مسلمان جو گوشت کھانے والا ہے، اس مسلمان کا مقابلہ کیا ایک ہندو کر سکتا ہے؟ تو خدا کرو نا میں نعرہ دوں گا، آپ ذرا اس کا جواب دے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کشمیر لبریشن فرنٹ، کشمیر لبریشن فرنٹ، کشمیر لبریشن فرنٹ. امان اللہ خان، امان اللہ خان، امان اللہ خان. امان اللہ خان کی وجہ سے تو ہم یہاں آئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں جو خون کا وہ دورہ پڑ گیا ہے وہ خدا کہتے صرف ان کی وجہ سے. اچھا، میں بس، میرا خیال ہے کہ کافی کچھ ہو چکا ہے. انشاءاللہ دوسرے مجلس میں اور بھی تقریریں ہوں گی. میرا قطن کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. السلام علیکم. حضرات گرامی، جناب حفیظ اللہ شاہ صاحب نے مجھے یہی لکھایا گیا تھا بھائی لفظ، الحمدللہ میں نے یہاں مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھا ہے، میں نے یہاں ڈگری عربک اور پرشین میں لی ہے. اس کے علاوہ میں پوسٹ گریجویشن کے لیے سعودی عرب چلا گیا، اور سعودی عرب ریاض یونیورسٹی میں میں نے 3 سال لگائے ہیں، وہاں سے میں فارغ التحصیل ہو کر آیا ہوں. تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ لفظ حفیظ رکھنا جو ہے نا اسلام میں ناجائز ہے. حفیظ نام رکھنا یا قدیر نام رکھنا یا کریم نام رکھنا، بہت سارے نام ایسے ہیں جو نام نہیں رکھے جاتے. میرا نام، میں مانتا ہوں میرے والد بزرگ اور میرے دادا جان بزرگ دیوبند کے مشہور عالموں میں سے تھے. مجھے پلیز 1 منٹ آپ دے دیجیے گا، یہ بڑا ضروری فیصلہ ہوا. اور میرا خیال ہے میرے دادا جان کے اچھی طرح آپ کو پتا، انور شاہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، مولانا انور شاہ کا نام، وہ میرے دادا جان کے شاگرد تھے. اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرے والد صاحب نے جو میرا نام رکھا ہوا وہاں حفیظ اللہ، وہ چونکہ کسی ماموں کا نام ہوگا تو انہیں وہ نام رکھا ہے، لیکن یہ غلط نام ہے. یا حفیظ اللہ نام رکھنا یا حفیظ نام رکھنا یہ ٹوٹلی غلط ہے اسلام میں. لہٰذا میرا نام پلیز خدا کے لیے نہ حفیظ بلائیے نہ حفیظ اللہ بلائیے، میرا نام نہیں ہے اور میں یہ کنڈم کرتا ہوں. تو میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں اور اللہ پاک کے بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہوں، یا پاک پروردگار، میرا جو ارادہ ہے صحیح معنوں میں اب نام رکھنے کا، اور میں نے اپنے دل میں اپنا نام رکھ لیا ہے، وہ میں نے رکھا ہے ابو طاہر. ابو طاہر اصل میں بات ہے، طاہر میرے چھوٹے لڑکے کا نام ہے، تو میں نے بھی سوچ کر ویسے نام رکھا، جو انجینئر ہیں، تو میرا نام ابو طاہر بہتر ہے. اور الحسنی ہم ہیں، الحمدللہ ہم حسنی ہیں، ابو طاہر الحسنی کے نام سے مجھے آپ پکاریں گے. السلام علیکم. اچھا حضرات گرامی، میں نے جو پہلے نام لیا تھا وہ تو لینے کی ضرورت نہیں کروں گا. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے دل میں کون سا نام ہے. خیر ابھی پتہ چل گیا ہے. تو آپ یہ ضرور مانیں گے کہ ہمیں کشمیری کو اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ابو طاہر الحسنی جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے. یہ نہ صرف خود آپ نے آپ کو پیش کر رہے ہیں بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی قوم جدوجہد میں پیش کر رہے ہیں. ابھی
اس کا موازنہ میں ایک چھوٹی سی بات سے کرتا ہوں. ابھی صبح جب ہم چلنے والے تھے ہالیفیکس سے تو ہمارے ایک آشنا جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا وہ بھی یہاں آنے کے لیے تیار تھے. ہمارے ایک دوست ان کے گھر گئے کہ جائیں بھائی اس کو بلا لیں. تو ان کے والد صاحب نکلے تو وہ کہنے لگے جاؤ بھائی جاؤ, ہم اپنے بیٹے کو نہیں ساتھ جانے دیں گے اس لیے کہ تم میرے بیٹے کو پھنسا دو گے کسی جگہ. آپ دیکھ لیں اگر ہمارے جو والدین ہیں ان کا یہ سوچنے کا انداز یہ رہے گا تو ہمیں آزادی نہیں ملے گی, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. تو جو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بجائے آپ کسی نہ کسی سے زیادتی تو ہوگی, تو ہو سکتا ہے کسی کا نام بھی کٹ جائے, تو میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا 7 بجے ہمیں ہال خالی کرنا ہے. اب میں جناب ایکرنگٹن برانچ کے پالیسی سیکرٹری جناب چودھری منیر اقبال سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور پلیز اختصار سے کام لیں. آئیں کے دریچے کھول دو دیوانے قدرت کے, قدرت خود کرے گی نظارے دیوانے قدرت کے. جناب صاحب صدر, منتظمین اجلاس, میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, قائد انقلاب جناب امان اللہ خان صاحب اور انقلابی ساتھیوں, السلام علیکم. آج برطانیہ زونل کا پہلا کنونشن اہل ایکرنگٹن کی طرف سے آپ کو مبارکباد ہو. آج کے اس کنونشن میں برطانیہ بھر سے مختلف مکتبہ فکر کے حضرات تشریف فرما ہے اور آج کا یہ اجلاس جو بھی قراردادیں پاس کرے گا ہم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جالے سپاہی سر پر کفن باندھ کر یہ تائیہ کریں گے اور ان کی پاسداری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. اور آج کے اس اجلاس سے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ تحریک آزادی کے لیے ایسا لائے عمل اختیار کریں جو نہ تو یونائٹڈ نیشن جیسے محتاج ادارے کا محتاج ہو اور نہ ہی برطانوی پارلیمنٹ اور نہ ہی عرب و عجم کی کرسی کے پجاریوں کا محتاج ہو, بلکہ یورپ, برطانیہ اور دنیا بھر میں بسنے والے نوجوان کشمیریوں, بوڑھے اور بچوں کے لیے مادر وطن کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے کا پیغام ہو, جو بر صغیر اور ایشیا میں یہ ثابت کر دکھائے کہ اہل کشمیر آج جہاں کہیں بھی آباد ہے وہ آزادی کا سانس لینے کے لیے گھٹن فضاؤں میں بھی سر پر کفن باندھے ہوئے دشمن کے سر پر منڈلا رہے ہیں. اور اب ان جالے سپاہیوں کا راستہ روکنے والی کوئی قوم نہیں ہے. تمہیں سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. میرے دوستوں, تحریک آزادی کشمیر ہمارا پیدائشی و قومی حق ہے. ذرا ان حالات کی طرف دیکھیے جب مکار ظالم ڈوگرا گلاب سنگھ نے نہتے کشمیریوں کو جمہوریت کے پنجاری فرنگیوں سے خریدا اور من مانے ظلم و ستم ڈھائے. بے جا تکلیفوں, مظلوم کشمیریوں کو گوار بنائے رکھنا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بے کس و بے سہارا کر دینا, بوڑھوں سے بےگار لانا, نوجوانوں کو تاریخ گاروں میں دھکیلنا, نوجوان مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کی عزت و حسمت لوٹنا, مسلمانوں کو سرے بازار ننگا کرنا اور انہیں ذلیل و خوار کرنا. اتنے ظلم سہتے سہتے مسلمان بے بس ہو چکے تھے کہ مکار ظالم ڈوگرا کے حواریوں نے تقدس قرآن پاک کو پائمال کیا. نورانی کتاب کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ کشمیری جنہیں ظالم ڈوگرے لاغر و بے بس سمجھ کر بے دردی کے ساتھ گھسیٹا کرتے تھے اور زور کوب کیا کرتے تھے, کہہ کر نوجوان کشمیری اور بوڑھے بامکام چیتیاں سے لے کر گلگت تک
आवाज होकर बेसरो सामानी के आलम में उठे और डोगरा फौजियों के पड़हज्जे उड़ाने शुरू कर दिए। मगर न जाने कुदरत को कितने सबज अली और बाग अली जैसे गाजियों के अमतान लेने मकसूद थे। 1947 में भी कश्मीरी मुजाहिदीन श्रीनगर तक पहुंच चुके थे कि अपनों ही की कारस्तानियों की वजह से पीछे हटना पड़ा। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून आखिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। 1965 में भी जियालू ने खून के नजराने पेश किए, मगर लीडरों की कारस्तानियों ने फिर भी उनका पीछा न छोड़ा। माजरत ख्वाह हूं, मैं टाइम की वजह से माजरत ख्वाह हूं। 1965 में भी जाले कश्मीरियों ने अपने खून के नजराने पेश किए और लीडरों की कारस्तानियों की वजह से हमें कई मकामात छोड़ने पड़े। कश्मीर पर जुल्म और सितम के बादल मंडरा रहे थे कि कुदरत को शेर दिल मजाहिद, सपूत कश्मीर, फख्र एशिया, सरदार कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मकबूल अहमद भट्ट शहीद का नजराना लेना मकसूद था कि कश्मीर के इस जवान साल बेटे ने कुदरत के इस फैसले को लब्बैक कहकर फांसी के फंदे को चूम लिया और भारतीय दरिंदों पर यह साबित कर दिया कि एक मकबूल को फांसी देने से हुर्रियत के मतवाले खत्म नहीं हो जाते, बल्कि हकीकत में मकबूलों की इब्तिदा वहीं से होती है। आइए आज हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के परचम तले मुनज़्ज़म होकर एक दूसरे का शाना बिशाना साथ दें और मादरे वतन को दुश्मन के पंजों से जल्द अज जल्द आजाद और खुद मुख्तार कराएं। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तब हाके काशर। शुक्रिया। हज़रात गिरामी, मुझे अफसोस है कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। 7 बजे हमें हाल को खाली करना है, तो हो सकता है कुछ साहब जो तकरीर करना चाहते थे वो उनको मौका नहीं मिल सकेगा। अब मैं बरतानिया जोन के सदर जनाब मोहम्मद अफजल जाफरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खुतबा इस्तारत पेश करें। जनाब मोहम्मद अफजल जाफरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये अहम ज़िम्मेदारी सौंपी, जिसका कि शायद अपनी जिस्मानी हालत को देखूँ तो शायद मैं इस कायल ना होता, लेकिन आपने मुझ पर एतमाद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुतबा सदारत के लिए चूँकि वक्त नहीं है, वक्त का रोया जा रहा है, और साथ ही ये है कि ये खुतबे जो होते हैं या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये रस्मन होती हैं। हम जिस फील्ड में हैं, जिस मैदान में हैं, वो है मैदान अमल। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस इकट्ठे होने का जो मकसद है, इस तंजीम को बनाने का जो मकसद था, वो था आज़ादी वतन। आज़ादी वतन हासिल करने के लिए जाहिर है कि हमें यहाँ बैठकर नहरों से आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी के हसूल के लिए मकबूल भट्ट की मंजिल पर चलना पड़ेगा, क़य्यूम राजा की मंजिल पर चलना पड़ेगा। तो मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे एक बार फिर मुख्तसरन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने वतन अजीज़ को जल्द गासिब हुक्मरानों से आज़ाद करा लें और शहीद कश्मीर की राय अमल पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। ये कुछ किताबें अपने अमानुल्लाह साहब लाए, द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ कश्मीर, तो ये भी है हमारे पास, और आपको जब हम फारिग हो जाएं तो ले सकते हैं। अच्छा, और एक और भी है, ये द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, तो ये भी
साहिब सदर और मेरे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन आप लोगों को जो टीम मिली है, मैं समझता हूँ, पूरे खलूस से समझता हूँ कि गुज़श्ता 6, 7, 8 साल से जब से हमारी ये तंजीम बनी है, उसमें आज जो आपको टीम मिली है बेहतरीन टीम मिली है। लेकिन किसी टीम का बेहतरीन होना बज़ात खुद कोई बात नहीं है। जब तक आप इनसे कोऑपरेट ना करें उस वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सकते हैं। और मैं नए ओहदेदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने उस हलफ को जो अभी कोई 1 घंटा पहले उन्होंने उठाया है, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला को, अपने ज़मीर को और आप तमाम हजरात को गवाह रखकर ये अहद किया है कि वो कौमी आज़ादी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो ओहदेदार मुंतखब हुए हैं वो 1 मिनट के लिए भी अपने इस अहद से उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस अहद के अलावा हमारे सामने एक बहुत बड़ी हकीकत और भी है। मुझे जब भी किसी मुसीबत का सामना होता है, कभी देखता हूं अपने मेंबर काम नहीं करते, कभी देखता हूं पूरी कौम सोई हुई है, कभी देखता हूं लोग बिकते जा रहे हैं, कभी इंसान में थोड़ी सी नाउमीदी आती है। लेकिन उस वक्त मेरी नजर पड़ती है उस अजीम इंसान पर जो कल तक हमारा साथी था, आज हमारा रहबर है। वो भी उसी कौम से ताल्लुक रखता था। उसने 13 साल की जेल के बाद तख्तेदार को चूमा। आखिर वो भी उतना ही कश्मीरी था जितना आप और मैं हैं। इसलिए हमें इस हलफ के साथ साथ जो हलफ आपने उठाया है, इस हलफ के साथ साथ आप लोगों को ये बाद में दे दें जी प्लीज। बराए मेहरबानी जरा बाद में जी लिटरेचर तकसीम करें प्लीज। इस हलफ के साथ साथ आज के ओहदेदारों को मकबूल भट्ट के उस रास्ते को, मकबूल भट्ट के उस सबक को जो उन्होंने आपको दिया है, हमें दिया है, पूरी कौम को दिया है, उसे आपको सामना रखना होगा। वरना अगर आपने वो सबक सामने न रखा तो आप किसी सूरत में भी मकबूल भट्ट के फॉलोअर कहलाने के हकदार नहीं होंगे। हजरात, अक्सर महकूम कौमों की तरह हमारी इस कौम को भी अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ के दुश्मनों का सामना है। आज जबकि हम आज इस हॉल में बैठे, अयूब साहब प्लीज, आज जब हम इस हॉल में बैठे अपने फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, दिल्ली में मुलाकात हो रही है राजीव गांधी की और मिसेस थैचर की। वहां एजेंडे के नंबर 1 ये रखा हुआ है कि बरतानिया में सिखों और कश्मीरियों की जो तहरीक चली है उसको कैसे दबाया जाए। हमें यहां बैठकर इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले दिन जो हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अंदरूनी कश्मीर भी, बैरूनी कश्मीर भी, यहां भी और वहां भी। इसलिए हमें इन तमाम चीजों को देखकर कि हमारे यहां अंदरूनी मुल्क किन लोगों से हमारा वास्ता है, हम जिस शख्स को अपना कायद कहते हैं, कायद इनकलाब कहते हैं, मकबूल भट्ट कहते हैं, उसके फांसी के ब्लैक वारंट हासिल करने के लिए मकबूजा कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रात की तारीकी में एक 3rd क्लास मजिस्ट्रेट के घर जाता है और उससे वो उस पर साइन लेता है। उससे बड़ा दुश्मन हमारी कौम का न राजीव गांधी हो सकता है न कोई दूसरा हो सकता है। हमारे यहां